السلام علیکم۔ آج 1 ستمبر 2022 اور جمعرات کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ 10 دن کی چھٹی پہ جانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاسپورٹ کی مدت میں 25 دن باقی ہے، کیا خروج عہدہ لگ سکتا ہے؟ جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عہدہ ویزا حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی مدت کم سے کم 90 دن تک ہو، یعنی 3 مہینے کے لیے کارآمد ہو۔ اس سے کم مدت ہونے پر سسٹم خروج عہدہ ویزا قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور شخص نے جوازات سے دریافت کیا تھا کہ خروج نہائی ویزا لگا ہوا ہے مگر اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، سفر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزا سٹیمپ ہونے کے بعد اگر اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو اس پر وقت مقررہ مدت جو کہ 60 دن ہوتی ہے کے دوران سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی اقامہ چند دن کے لیے کارآمد تھا اور اس کے اوپر خروج نہائی کا ویزا لگ گیا اور اس کے بعد اگر وہ ایکسپائر بھی ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خروج نہائی کا سٹیمپ پاسپورٹ پہ ہوتا ہے اور اس کے اندر 60 دن کی مدت ہوتی ہے جس کے اندر مملکت کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ سعودی پولیس نے منشیات کے سب سے بڑی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اس میں 8 غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں جس میں 2 پاکستانی بھی ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مملکت میں سخت ترین سزائیں اور سخت قانون کے باوجود پاکستانی غیر قانونی کام میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مصیبت بنانے کے ساتھ ساتھ اور تمام پاکستانیوں کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ سعودی محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان نے کہا ہے کہ ریاض کے ڈرائی پورٹ میں اسمگلنگ کی جانے والی منشیات کی بڑی کھیپ پکڑی ہے اور یہ مملکت میں منشیات اسمگلنگ کرنے کی اپنی نوعیت کی سب سے بڑی کھیپ تھی، جس کی مالیت کئی ملین ڈالر بنتی ہے۔ یہ اسمگلنگ کیے جانے والا نشہ گولیوں کی صورت میں تھا جس کی تعداد تقریباً 47 ملین ہے۔ محکمہ کے ترجمان نے مزید بتایا کہ 8 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں جس میں سے 6 شامی ہیں اور 2 بدقسمت پاکستانی ہیں۔ 8 مقيمين، 6 من الجنسية السورية و2 من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم 46 مليون و916 ألف و480 قرصا من مادة الامفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين۔ محمد بن سلمان کی طرف سے قدیم اور تاریخی مساجد کی تزئین اور آرائش کے بعد سیاحوں کے لیے کھولنے کا سلسلہ جاری ہے، جن کے تمام مراحل کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً بتاتے رہے ہیں تاکہ کوئی بھی عمرے کے لیے آتا ہے یا مملکت میں مقیم کسی کا بھی تاریخی مساجد کا یا تاریخی ورثے دیکھنے کا شوق ہو تاکہ ان کو یہ جگہ معلوم ہو۔ تو منصوبے کے دوسرے مرحلے میں 2 مساجد اور شامل کی گئی ہیں، جن میں پہلی مسجد جواسہ جبکہ دوسری مسجد زرنیق ہے۔ مسجد جواسہ کا شمار تاریخ اسلام کی پہلی مسجد میں ہوتا ہے، جو سن 7 ہجری میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کو بنی عبد القیس نے تعمیر کرایا تھا، اور یہ بڑی پرانی تاریخ کی حامل مسجد ہے۔ مسجد نبوی کے بعد یہ دوسری مسجد ہے جس کے اندر سب سے پہلے جمعہ پڑھا گیا تھا، اور دوسری مسجد مشرقی ریجن کی ہے جس کا نام مسجد زرنیق ہے۔ یہ مسجد حفوف شہر کے العویمریہ محلے میں واقع ہے۔ مسجد زرنیق 100 برس سے زائد قدیم ہے۔ تاریخی و قدیم مساجد کی تعمیر نو کے حوالے سے پرنس محمد بن سلمان کے منصوبے کے تحت مملکت کے مختلف ریجنز میں 130 قدیمی مساجد کو ان کی اصل شکل کے ماتحت از سر نو تعمیر کیا جائے گا، جس کی ہم نے ڈیٹیل تقریباً ہر ایک ویڈیو میں بتائی ہے، اور اس طرح دوسرے مرحلے میں 30 مساجد شامل ہوں گی۔ مجموعی طور پہ تفصیل یہ ہے کہ یہ کل 13 علاقوں میں واقع ہے، جن میں ریاض ریجن میں 6، مکہ مکرمہ ریجن میں 5، مدینہ منورہ میں 4، عسیر میں 3، جبکہ جازان مشرقی ریجن اور الجوف میں 2 مساجد ہیں، جبکہ نجران، قصیم، الباحہ، تبوک، حائل اور حدود شمالیہ میں 1 مسجد کی تعمیر دوسرے مرحلے میں کی جائے گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔